ارقم کی تاریخ بہت ہی خوبصورت ہے اور اتنی شاندار ہے کہ مسلمان اگر دار ارقم کی تاریخ پڑھ لے تو آج کے حالات میں مسلمانوں کا اپنے ایمان کی حفاظت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ کتنی مشکل ترین گھڑی ہوگی، سب لوگوں کی نگاہیں دار ارقم پہ لگی تھی کہ مسلمانوں کا جماوڑا یہاں ہونے لگا۔ دار ارقم وہ گھر ہے جہاں مسلمانوں پر اس دور میں کہ اگر کلمہ پڑھا تو کلمے کا آخری حرف بعد میں زبان سے نکلے گا، جان پہلے لے لی جائے گی۔ اس دور میں اگر مسلمانوں کے سروں پر کوئی سایہ تھا، مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا کوئی گھر تھا تو کون تھا؟ دار ارقم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام ان احب الاعمال الى اللہ ما ادوم علیہ صاحبہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صد احترام علماء کرام، ذمہ داران مکتب دار ارقم اور حاضرین، تقریباً یہ تیسرا سال ہے اور ہر سال میں حاضر ہوتا ہوں اور پروگرام کی تکمیل پر ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم بھی کچھ بولو، حالانکہ میرا کوئی امتحان نہیں ہوتا ہے، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ مکتب دار ارقم کا جو نظام ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو میری گزشتہ پچھلی 2 سال کی باتیں، تو میں نے مکتب اور دار ارقم اس پر بہت تفصیلی بات کی۔ دار ارقم اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ دار ارقم مسلمانوں کا سب سے پہلا علمی، عملی، ایمانی، دینی، مذہبی، اصلاحی مرکز۔ اگر میں یہ بات کہوں کہ مسلمانوں کا سب سے محفوظ ترین قلعہ، سب سے محفوظ ترین حصہ مدینہ منورہ میں کچھ، مکہ مکرمہ میں کچھ تھا تو وہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا۔ دار ارقم اس امت کی تاریخ کا وہ بہترین دور ہے اور وہ سنہرا دور ہے کہ آپ کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ لوگوں سے جو آپ سرپرست ہیں بچوں کے، کہ آپ کے بچے دار ارقم میں پڑھتے ہیں، میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اسلام کی تاریخ کا کوئی حصہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، صرف دار ارقم کی تاریخ پڑھ لیں۔ دار ارقم وہ گھر ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کا گواہ ہے۔ دار ارقم وہ گھر ہے جہاں مسلمانوں پر اس دور میں کہ اگر کلمہ پڑھا تو کلمے کا آخری حرف بعد میں زبان سے نکلے گا، جان پہلے لے لی جائے گی۔ اس دور میں اگر مسلمانوں کے سروں پر کوئی سایہ تھا، مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا کوئی گھر تھا تو کون تھا؟ دار ارقم، حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر۔ آپ میں سے جو لوگ حج کرنے گئے ہوں گے، عمرہ کرنے گئے ہوں گے، انہوں نے دیکھا ہوگا بیت اللہ سے کچھ فاصلے پہ گھر ہے۔ اگر دیکھا تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں دیکھا ہے تو نیت کریے کہ جب آپ حج کرنے یا عمرہ کرنے جائیں گے تو اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ دار ارقم کی تاریخ بہت ہی خوبصورت ہے اور اتنی شاندار ہے
کہ مسلمان اگر دار ارقم کی تاریخ پڑھ لیں تو آج کے حالات میں مسلمانوں کا اپنے ایمان کی حفاظت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ کتنی مشکل ترین گھڑی ہوگی، سب لوگوں کی نگاہیں دار ارقم پہ لگی تھی کہ مسلمانوں کا جماوڑا یہاں ہونے لگا، مسلمان یہاں اکٹھے ہونے لگے، مسلمان یہاں اپنی تہذیب اور ثقافت کو یہاں پر پھیلانے کی فکر و تدبیر کرنے لگے۔ مسلمانوں نے اپنے لیے ایک مرکز بنا دیا، اور میں نے کہا آپ سے دین کا، تعلیم کا، عمل کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اللہ رب العزت کی الوہیت اور ربوبیت کا سب سے پہلا اگر کوئی مرکز ہے تو وہ دار ارقم۔ یہ وہ خوبصورت گھر ہے جہاں روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، اور جہاں روزانہ بدترین، مشکل ترین، سخت ترین حالات میں لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے چھپ چھپ کے آیا کرتے تھے۔ دار ارقم کی نگرانی ہوتی تھی، دار ارقم کے خلاف سازشیں ہوتی تھی، دار ارقم آنے جانے والے لوگوں پہ نگاہ رکھی جاتی تھی کہ ایسا نہ ہو پتہ نہیں کون جا رہا ہے، پکڑو اس کو، سمجھاؤ اس کو، بتاؤ اس کو، بولو اس کو، روکو اس کو۔ تو دار ارقم کی تاریخ ضرور پڑھیے گا، جو اس مکتب کا نام ہے، جس کی یہ ترتیب مولانا شعیب صاحب اور ان کے دیگر رفقا سنبھالے ہوئے ہیں۔ بڑی محنت کا کام۔ آپ کو صحیح بات بتا دوں کہ آپ سے اپنے بچے نہیں سنبھلتے، آپ سے اپنے 2، 3، 4 بچے نہیں سنبھلتے، اور دار ارقم والے امت مسلمہ کے بچوں کو سنبھالنے، سکھانے، پڑھانے، ان کو کچھ بنانے کی فکر کریں تو ہے تو بڑا مشکل کا۔ آپ کے اپنے بچے آپ سے کنٹرول نہیں ہوتے تو مولانا ثاقب صاحب بیچارے کہاں سے کنٹرول کریں گے آپ کے بچے؟ ہے بڑے جگر گردے کا کام۔ چونکہ پڑھنے پڑھانے کا کام ہم بھی کرتے ہیں، میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ بالغ سمجھدار اگر طالب علم بیٹھا ہے تو ہم پڑھا دیں گے، نابالغ ناسمجھ چھوٹے بچے اگر بیٹھے ہیں تو میرے بس کا نہیں ہے، نہ ہم پڑھا پائیں گے، نہ ہم ان سے روک پائیں گے، نہ ہم ان سے بول پائیں گے، اور نہ ہم ان سے کچھ کہہ پائیں گے۔ اس سے بہتر ہم اٹھ کے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ بہت مشکل کام، بہت مشکل، باریک کام، نازک کام بھی ہے۔ لیکن گزشتہ 2 سالوں سے، اور یہ تیسرا سال ہم جو مستقل دیکھ رہے ہیں، یہ وہ بچے جن کی عمر کوئی عمر نہیں ہے، 3 سال کے، 4 سال کے، ابھی تو بولنا بھی سیکھا، بول بھی صحیح سے نہیں پاتے ہوں گے، یہ اپنی ضرورت کو خود سمجھ بھی نہیں پاتے، انہیں کس چیز کا تقاضا ہے یہ ان کے ذہن میں بھی نہیں آتا۔ اس کے باوجود وہ اگر اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں اتنا جان رہے ہیں، اور ان کے دلوں پر اگر اللہ کی مہر لگ رہی ہے، رسول کی مہر لگ رہی ہے، قرآن کی مہر لگ رہی ہے، شریعت کی مہر لگ رہی ہے، تو یاد رکھیے چاہے جیسے حالات آ جائیں، انشاءاللہ ان کا ایمان ہمیشہ اسی طرح مضبوط رہے گا جس طرح چٹان چاہے جتنی تیز ہوائیں اور آندھی آ کے چلی جائیں، چٹان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اسی طرح ان کے ایمان کو بھی کوئی ہٹا نہیں سکے گا انشاءاللہ۔ ایک بہت بڑا کام ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بسواں کا بااثر سمجھدار طبقہ مکتب دار ارقم کو وسیع پیمانے پر محلے محلے قائم کرتا، ہونا تو یہی چاہیے کہ اتنا آسان نظام۔ آپ کے بچے انگریزی پڑھ رہے ہیں، پڑھاتے رہیے، روکا تو نہیں کسی نے۔ مجھے نہیں لگتا مولانا ثاقب صاحب نے منع کیا ہوگا، یا مولانا شعیب صاحب اور ان کے ساتھیوں نے منع کیا ہوگا، مجھے نہیں لگتا روکا ہوگا۔ آپ انگلش پڑھائیے، ہندی پڑھائیے، سنسکرت پڑھائیے، فارسی پڑھائیے، اردو پڑھائیے، عربی پڑھائیے۔ مکتب دار ارقم کا بنیادی کام یہ ہے کہ آپ کے بچے کے دل پر دین کی وہ مہر لگ جائے کہ اس مہر کے بعد پھر وہ کچھ بھی کرے اپنے اسلام کا محافظ بنا رہے۔
جو قرآن کا پہلا جو حکم ہے، قرآن کا جو بنیادی حکم ہے کہ آپ کچھ بھی کریے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ اس سے پچھلے دور میں سنایا گیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے، نبی تھے اس میں، ذمہ دار تھے اس میں، صاحب شریعت تھے اس میں، ان سے پوچھا تھا کہ ہم جب نہیں رہیں گے، ما تعبدون من بعد، ہم نہیں رہیں گے، ہمارے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا کرو گے، کس کی بات مانو گے؟ نعبد الہ، ہم اسی کی پوجا کریں گے جس کی پوجا آپ کرتے ہیں، ہم اس کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کے دلوں پہ دین کی مہر لگا دی تھی. اور یقین مانیے یہ اتنا باریک، حساس اور نازک کام ہے کہ اس کے لیے ہمیں بہت فکر کے ساتھ میں آپ کو بہت صاف لفظوں میں عرض کروں، ہم اپنے بچوں کو دنیا کی کوئی بھی تعلیم دیں، اس تعلیم کا نفع آپ کو اس کی زندگی تک ہے. آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، اچھی باتیں بننا چاہیے، انجینئر بن جائے، وکیل بن جائے، کچھ بھی بن جائے، یاد رکھیے آپ کی اولاد کا نفع آپ کو یا تو آپ کی زندگی میں کہ آپ زندہ رہے، یا اس کی زندگی میں کہ وہ زندہ رہے. ایک اچھا ڈاکٹر بن گیا، شاندار اسپتال چلا رہا، پیسے کما رہا، آپ کی سیوا کر رہا، یا تو آپ دنیا سے چلے گئے تو آپ کی سیوا ختم، یا وہی دنیا سے چلا گیا تو آپ کی سیوا ختم، ہے نا؟ اس سے آگے تو نہیں. دنیا بھر کے علوم و فنون کا رشتہ انسان کا انسان سے، باپ کا اولاد سے صرف اس کی زندگی تک ہے، اور دین کا رشتہ اولاد کا والدین سے، انسان کا انسان سے، دنیا سے لے کے جنت الفردوس تک ہے. تو اگر آپ معمولی رشتوں پر صبر کر لیں، معمولی رشتوں پر راضی ہو جائیں، چھوٹے موٹے نفع کو نفع سمجھ بیٹھے، چھوٹی موٹی چیزوں کو اپنی منزل سمجھ بیٹھے. مثلا ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کو یہاں سے دلی تک کا سفر کرنا ہے، اب راستے میں آپ نے گاڑی بجائے بائی پاس کے اندر ڈال دی کہ بھائی میکل گنج کے رسگلے بھی کھا لیں، تو رسگلے کھانا آپ کی لذت کی خاطر تو ہو سکتا ہے، مزے کی خاطر ہو سکتا ہے، فائدے کی خاطر ہو سکتا ہے، نفع کی خاطر ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی منزل رسگلے کھانا نہیں ہے. اب آپ کا ڈرائیور وہی ہاتھ پر پھیلا دے، اب 2-4 دن یہاں رسگلے کھائیں گے، یا آپ ہی ہاتھ پہ ڈال دے، 2-4 دن یہاں کمرہ لے لو، یہی رسگلے کھائیں گے. دیکھا کسی کو آپ نے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کی منزل دلی ہے، آپ اپنے مقصد کے خاطر دلی کا سفر کر رہے ہیں. بیچ میں بہت سی چیزیں آئی، فائدہ اٹھائے، آگے بڑھ گئے. دنیا بھر کے علوم کا اور دینی علوم میں یہی فرق ہے. دنیا بھر کے علوم آپ کو نفع دیں گے، کوئی شک نہیں، لیکن یہ آپ کی قبر نہیں سنواریں گے، یہ آپ کا حشر نہیں سنواریں گے، یہ آپ کے پل صراط پہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، یہ آپ کے ساتھ جنت الفردوس میں نہیں ہوں گے. مجھے آپ ایک بات بتائیں گے، جو آدمی دنیا میں ڈاکٹر ہے، جنت الفردوس میں بھی وہ ڈاکٹر ہی ہوگا. جو آدمی دنیا میں انجینئر ہے، جنت الفردوس میں بھی انجینئر ہوگا. جو آدمی دنیا میں وکیل ہے، وہ جنت الفردوس میں وکیل ہوگا، قبر میں وکیل ہوگا، حشر میں وکیل ہوگا، پل صراط میں وکیل ہوگا، جنت میں وکیل ہوگا، وہ ڈاکٹر انجینئر ہوگا. لیکن اگر کوئی حافظ اور عالم ہے تو قبر میں بھی حافظ عالم ہے، حشر میں بھی حافظ عالم ہے، پل صراط میں بھی حافظ عالم ہے، اور جنت الفردوس میں تو آپ کا ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا. اگر اس علم کا احساس ہے، اگر اس علم کی اہمیت ہے، اگر اس علم کی قدر ہے، اگر اس علم کا احساس ہے، اور آپ محسوس کر سکتے ہو کہ کتنا ضروری ہے آپ کے لیے دینی علوم، آپ کے لیے پیاس کی شدت میں پانی سے زیادہ، بھوک کی حالت میں کھانے سے زیادہ، گرمی کی شدت میں پنکھے سے زیادہ، اور آگے عرض کروں بیماری میں دوا سے زیادہ آپ کی ضرورت دینی علوم ہے. اور مکتب دار ارقم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب چھوڑ دیجئے، تسبیح لے لیجئے آئیے. مکتب دار ارقم کا مطلب بہت صاف ہے، آپ کچھ بھی کریے، مسلمان بنے رہیے. آپ
کچھ بھی کریں مسلمان بن کے کریں گے تو کم سے کم صحیح کریں گے. بس میرے بھائی اسی پر میں بات ختم کروں. طے کرو انشاءاللہ کہ ہم اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے اپنی کوشش پر جگہ جگہ مکتب دار ارقم کی شاخوں کا انتظام کریں گے. اور ہاتھ جوڑ کے آپ سے عرض کروں کہ تعلیم پر پیسہ اپنی آسائش سے زیادہ خرچ کرنے کی عادت ڈال دو. گوشت کھاؤ نہ کھاؤ، شادی بیاہ کے لمبے چوڑے ہنگامے کرو نہ کرو، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. اپنے پیسے کی قدر کرو. اپنا پیسہ سوچ سمجھ کر کماتے ہو تو سوچ سمجھ کے خرچ کرو. تمہارا پیسہ اگر اللہ کے نام پہ لگے گا، رسول کے نام پہ لگے گا، دین کے نام پہ لگے گا، شریعت کے نام پہ لگے گا تو اس میں شریک تمہارے اللہ ہوں گے، رسول اللہ ہوں گے. اور اگر یہ پیسہ تمہارا دنیا کی خرافات میں لگے گا تو تمہارا شریک کون ہوگا؟ شیطان ہوگا. اب یہ آپ کی مرضی، اپنے پیسے میں کس کی شرکت چاہتے ہیں؟ شیطان کی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. بے وجہ پیسے خرچ کرنے والے شیطانی کام ہے، شیطان کے بھائی ہیں، رفیق ہے، دوست. اور جو لوگ اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ کس کے ہیں؟ اللہ کے. اس لیے مکتب دار ارقم کو معیار بنانا ہے انشاءاللہ، اور اپنے بچوں کو انگلی پکڑ کر مکتب تک لے جائیے اور انگلی پکڑ کے مکتب سے گھر لائیے. آپ کے بچے اللہ کی امانت ہیں. قرآن نے بہت صاف لکھا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. ایمان والو یہ جان لو کہ اللہ نے جو مال دیا ہے یہ تمہاری عیاشی کے لیے نہیں دیا ہے، تمہیں پرکھنے کے لیے دیا ہے کہ تم میرے دیے مال سے عیاشی کرتے ہو. شاندار کپڑے، شاندار کھانے، شاندار سواری، شاندار بنگلے، یہی مقصد بنائے ہو یا اللہ کے بندوں میں بھی اس کا حق سمجھتے ہو؟ اور تمہاری اولادیں اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں آزمائش کے لیے دی ہے، ان کو تم اللہ کا بندہ بنا کے میرے پاس لاتے ہو یا پھر تم ان کو شیطان کا دوست بنا کے لاتے ہو. طے کرو انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں کے رخوں کو بدلنے کی کوشش کریں گے اور اپنی اولادوں کو انشاءاللہ اپنے ساتھ جنت میں ہم لے جائیں گے یا ہماری اولادیں ہم کو انشاءاللہ اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. دونوں میں سے کوئی کام ہوگا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت